عیسائیوں کا ایک بہت بڑا رائٹر گزرا ہے۔ تقریباً 1980 کے اندر ایک کتاب لکھی گئی، اس نے اپنے کتاب کا نام 100 شخصیت یعنی کہ ان کا تعارف لکھا ہے۔ 100 شخصیت کا تعارف لکھا ہے اس کتاب کے اندر۔ جب وہ کتاب شائع ہو کر باہر آئی، لکھی گئی، تو اس کتاب پر اسے تغمہ امتیاز ملنا تھا، تو ایک بہت بڑا اسٹیج سجایا گیا، اس اسٹیج پر اسے انعام ملنا تھا۔ تو جب ادھر کتاب لائی گئی تو اس کے بارے میں سوال کیا گیا کہ آپ نے کتاب لکھی ہے تو 100 آدمیوں کے بارے میں لکھا ہے، یہ تو بتاؤ سب سے پہلے کس آدمی کے بارے میں لکھا ہے؟ اب ایمان والے کے لیے یہ بات ہے کہ سن کر خوش نہ ہو تو اس کی اپنی مرضی کی بات ہے کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے سب سے پہلے کس کے بارے میں لکھا ہے، کون سی شخصیت ہے جن کے بارے میں آپ نے لکھا ہے، تو اس میں وہ بولا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے۔ جب ان عیسائیوں نے یہ دیکھا سنا تو حیران رہ گئے کہ ہے عیسائی لیکن لکھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں رہا ہے۔ تو اس سے کہا گیا کہ آپ ہیں عیسائی لیکن لکھنا آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے پہلے تھا، لیکن لکھا آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا جیسی سیرت صورت میں نے ان کی دیکھی ہے نا، جیسی سیرت صورت دیکھی ہے عیسائی لیکن سیرت صورت کو بھی مان رہا ہے، کس کی؟ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ کہنے لگا کہ جیسی سیرت صورت میں نے ان کی دیکھی ہے نا، زمانے میں کسی کی دیکھی نہیں ہے، دنیا میں دیکھی ہی نہیں ہے ایسی کسی کی سیرت صورت۔ تو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت صورت اتنی اعلیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے وہ اتنا اعلیٰ ہے، اللہ کے نزدیک بہت ہی اعلیٰ ہے، جب ہمارا دین اتنا اعلیٰ ہے، نبی کی سیرت اتنی اعلیٰ ہے، تو ہم اسے چھوڑ کر کہیں اور جا رہے ہیں، ہم عیسائیوں کے تہوار منا رہے ہیں۔ ہاں، حکمت عملی کے ساتھ ان کو اپنے ساتھ جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے، جوڑنا ہے، ان کو ایسی باتیں سمجھائیں کہ بھائی یہ اچھی بات نہیں ہے کہ جو آپ کا عقیدہ اور نظریہ ہے یہ اچھا نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ جل شانہ کے نبی ہیں، نبی تھے، نبی ہیں اور نبی رہیں گے۔ تو اگر آپ کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹے ہیں اللہ تعالیٰ کے معاذ اللہ، تو ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ جب ہم سخت لہجے کے ساتھ بات کریں گے ہو سکتا ہے وہ ہم سے متنفر ہو، لیکن ہمارا لہجہ اچھا ہونا چاہیے تاکہ وہ ہمارے دین کی طرف آئیں، دین کی طرف رغبت کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مبارکہ روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں جب آپ ظاہری حیات تھے تو ایک تہوار منایا جاتا تھا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع کیا ہے، کفار کا تھا وہ تہوار منایا جاتا تھا، تو اس سے منع کیا اور فرمایا صحابہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا اچھا تہوار دے دیا ہے، 2 تہوار دے دیے ہیں، ایک عید الاضحیٰ ایک عید الفطر، جب یہ مل گئے ہیں تو کسی اور غیر جو مسلم ہیں ان کا تہوار منانے کی اجازت نہیں ہے، ہم اپنے تہوار منائیں گے جو دین میں ہیں، ہمارے مذہب میں ہیں۔ اور سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ان کے دنوں میں ان کو مبارکباد دینا جائز ہے؟ نہ میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم، یہ جائز نہیں ہے کہ ان کے مذہب جو غیر شرعی ہے اور اللہ جل شانہ کے ہاں شریک ٹھہرایا جا رہا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو جو ہمیں دین حق ملا ہے ہم نے دین حق پر چلنا ہے، ان کے تہوار کی طرف نہیں جانا۔ ہمیں ہمارا دین تو بری جگہ پر بیٹھنے سے منع فرماتا ہے، بری صحبت میں رہنے سے منع فرماتا ہے، بری محفل میں بیٹھنے سے منع فرماتا ہے۔ تو جب ہمارا دین ہمیں ان بری چیزوں سے منع کر رہا ہے تو یہ جو شرک ہے نا، یہ سب سے اعلیٰ درجے کا بدترین گناہ ہے، تو اس سے ہم نے بچنا ہے۔
اور قرآن پاک میں یہ بھی ہے کہ ہر گناہ کی معافی ہے، مطلب کہ جو اللہ کی رحمت سے معاف ہو جائیں، اللہ چاہے تو معاف فرما سکتا ہے، لیکن ایک شرک ایسا گناہ ہے کہ جو رب بھی معاف نہیں فرمائے گا، اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ تو لہٰذا یہ شرک والی چیزیں یہ جو کرتے ہیں ان سے ہمیں محفوظ رہنا ہے۔ ہمارے مسلمان دوست ایسے بھی ہیں کہ جو ان کا تہوار مناتے ہیں، ہمارے مسلمان ایسے ہیں ان کا تہوار مناتے ہیں، تو لہٰذا ہمارے دین میں یہ جائز نہیں ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ غلط رکھتے ہیں، تو ہمارا جو عقیدہ ہے، ایمان ہے، ہم نے اسی پر چلنا ہے۔ لہٰذا جو نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بتلا دیا ہے، جو دین حق ظاہر کر دیا ہے، ہم نے اس کے اوپر چلنا ہے، کسی اور کے دین پر نہیں چلنا۔ اور کیوں مناتے ہیں کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے کر آئی، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے معاذ بیٹے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ تو قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرماتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ تو ایک ہے، اس کو تو کسی نے پیدا ہی نہیں کیا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اسے کسی نے نہیں پیدا کیا۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، آل اولاد نہیں ہے اللہ جل شانہ کی۔ ہاں اگر وہ اس طرح کا تہوار مناتے ہیں کہ جی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اس عقیدے کے ساتھ مناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، پھر اس میں ہمارا اختلاف نہیں ہے۔ اور کفار کے یہ جو تہوار ہیں ان کو منانا دین نے ہمیں منع کیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے حدیث مبارکہ سے یہ بھی ثابت، کھانا بھی حلال ہو وہ بھی کھا سکتے ہیں، لیکن چونکہ ان کی طرف جانا اور ان کو ان کے تہوار کی مبارکباد دینا یہ بالکل ناجائز ہے۔ اور ہمارے کئی مسلمان دوست بھی ایسے ہیں کہ جو کرسمس ڈے مناتے ہیں معاذ اللہ، تو وہ عقیدہ ان کا اور ہے، لیکن ہمارا جو عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ جل شانہ کے نبی ہیں، تو لہٰذا یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے، نہ ان کا تہوار منانا ہمارے ہاں جائز ہے۔ تو اللہ کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ دین ہے، تو اگر ہم اپنے دین کو چھوڑ کر کسی اور کے دین کی طرف رغبت کریں گے، کسی اور کی طرف جائیں گے، تو یہ ایک طرح کی منافقت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دین میں آ جاؤ، تم دین اسلام میں آ جاؤ سارے کے سارے، یہ نہیں کہ کچھ احکامات دین کے مان لیے، کچھ کفار کے مان لیے، یہ منافقانہ عمل ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں سے باز رہنا ہے۔ میں نے پہلے بھی بات کی کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا جائز ہے، لیکن منع فرمایا گیا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر بھی نہیں کھانا، کیوں؟ آپ کی روحانیت میں فرق آ جائے گا، روحانیت میں فرق آ جائے گا۔ تو لہٰذا ان تہوار سے جو دین ہمارے دین میں نہیں ہے، انہوں نے خود اپنے دین میں رکھے ہوئے ہیں، تو ان سے دور رہنا ہم پر لازماً اور ضروری ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔